اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے سایقول کا خلاصہ۔ دوسرے پارے کا آغاز سورۃ البقرہ سے ہوتا ہے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں پر جب اللہ نے نماز کو فرض کیا تو ابتدائی طور پر مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر کے بیت الحرام کو قبلہ بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمنا کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دلی تمنا کو پورا فرما کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اب جب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا گیا تو ہٹ دھرم لوگ اور منافقین اس پر اعتراض کرتے کہ یہ کیوں ہوا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور کی ابتدا میں 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں۔ پھر ایک دن نماز ظہر کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم نازل فرمایا۔ اس تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی۔ اور اے رسول، جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر کفر کی جانب پلٹ جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا بے شک ہم نے بارہا وحی کے انتظار میں آپ کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، سو ہم آپ کو بالضرور اسی قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ آگے چل کر پھر فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اسے نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دینا چاہیے اور اس پر اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ سورہ بقرہ میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن نشانیوں کا ذکر ہے۔ یہ بتایا گیا کہ تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روشن نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کی روشنی میں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا سبب صرف کتمان حق ہے۔ اسی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار پھر بیان کیا گیا، یعنی تلاوت آیات الہیہ، تزکیہ باطن اور تعلیم کتاب و حکمت۔ آگے کی آیات میں صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ آیات 153 تا 156 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان مشکلات میں اہل صبر کو بشارتیں دی گئی ہیں اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت دی گئی ہے۔ اس سے آگے کی آیات میں دائمی عذاب کی وعید ہے۔ آیات 159 تا 163 میں بتایا گیا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید ہے۔ جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ آیات 164 تا 167 میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لہر و نہار کا نظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز اور آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا اور آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا وغیرہ۔ یہ بھی بتایا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے اہل ایمان کو اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ آیات 172 تا 173 میں حرام چیزوں کا بیان کیا گیا ہے۔ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر 4 حرام چیزوں کا بیان ہوا، یعنی مردار، اس سے وہ حلال جانور مراد ہے جو طبعی موت مر گیا ہو، ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ صرف حالت اضطرار میں
محض بقائے حیات کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 میں بتایا گیا کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق و مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، یوم قیامت، ملائک، تمام الہامی کتب اور سارے انبیاء کرام پر ایمان۔ اس کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، نظام صلاۃ، زکوٰۃ کا قیام، ایفاء عہد اور ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں وہی دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اس سے آگے کی آیات میں قانون قصاص کا ذکر ہے۔ آیت 178 اور 169 میں قانون قصاص کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں، وہاں آئے دن بے قصور انسانوں کی جان، مال اور آبرو کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 194 میں 4 مہینوں کی حرمت کا بیان ہے۔ آیات 195 سے 203 تک حج، عمرے اور حج کے بعض مسائل کا بیان ہے۔ آیت 207 اور 208 میں بتایا گیا کہ حقیقت ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے، اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام کو منوعاً قبول کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں آپ کو پسند ہوں تو انہیں قبول کر لیں اور جو باتیں پسند نہ ہوں تو انہیں رد کر دیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں نظام رسالت سے متعلق بیان ہے۔ بتایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کا بیان ہے، اور اگر آیت نمبر 219 کو اس سے ملا کر سمجھا جائے تو اس امر کا بیان ہے کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کا ابتدائی بیان ہے کہ ان کے نفع کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہے۔ آگے کی آیات میں عورتوں کے بارے میں احکامات ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 222 میں اس امر کا بیان ہے کہ ایام میں مخصوص یعنی حالت حیض و نفاس میں عورت سے مباشرت منع ہے۔ آیت نمبر 224 اور 225 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھائی جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو چاہیے کہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ فرمایا، اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ۔ آیت نمبر 226 اور 227 میں ایلا کا بیان ہے۔ ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک یا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا، ورنہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ آگے کی آیات میں مطلقہ عورت کی عدت کا بیان ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں یہ بتایا گیا کہ مطلقہ عورت کی عدت ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے۔ آیت نمبر 229 میں یہ حکم بیان ہوا کہ 2 صریح طلاقیں یعنی خواہ الگ الگ دی جائیں یا ایک ساتھ دینے کے بعد بھی شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، یعنی اب براہ راست یا عقد ثانی کے ذریعے رجوع کی گنجائش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورت عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کرے۔ اس میں خلا کا بھی بیان ہے۔ آیت نمبر 231 اور 232 میں یہ بیان ہوا کہ عورت کو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر خوش دلی سے اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو۔ سورہ بقرہ کی آگے کی آیات میں رضاعت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 233 میں اس امر کا بیان ہے کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے۔ اگر 2 سال سے کم مدت میں ماں کا دودھ چھڑانے سے بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو یا دوسری غذاؤں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو تو اس مدت کی تکمیل اس صورت میں مستحب ہے۔
اگر خدا نخواستہ شیر خوار بچے کی ماں کو طلاق ہو جائے تو دودھ پلانا پھر بھی ماں کی ذمہ داری ہے اور دستور کے مطابق اس کے ضروری اخراجات بچے کے باپ کے ذمے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا ہے کہ تمام نمازوں خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے سیقول میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔